أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، تاریخ اسلام کے ساتھ مورخین نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر دنیا کے دو طبقے حاوی ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ انہی دو طبقات کی برہون منت ہے۔ اس میں سے ایک خوارج ہے اور ایک روافض۔ روافض تاریخ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اس کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار دیکھا جائے تو اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم کسی غیر نے نہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے کیا۔ کسی نے باغ فدق چھین لیا، کسی نے دروازے کو لات مار کے حضرت فاطمہ کے پیٹ پر گرا دیا، کسی نے ناجائز خلافت پہ قبضہ کر لیا، کوئی جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی المرتضی کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں جو تاریخ خوارج نے لکھی ہے، اگر اس کو بندہ پڑھے
تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میاں روافض جن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو بالکل بے قصور تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک سارے کا سارا قصور اہل بیت کا تھا۔ اور یہ دونوں گروہ غلط، اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بھی محبت اور صحابہ کرام کی بھی محبت، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ بغض اور نفرت یہ اہل سنت کے عقائد میں نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے، ان میں کوئی بریلوی کہلاتے ہیں، کوئی دیوبندی کہلاتے ہیں، اور کوئی اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ روافض کی تاریخ سے جب متاثر ہوتے ہیں تو نام تو ان کا وہی رہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، لیکن اس ایک مسئلے کے اندر ان کا نقطہ نظر بالکل وہی ہو جاتا ہے جو روافض کا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں ایسے بھی موجود ہیں جو خوارج کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس مسئلے میں اپنا نقطہ نظر وہی بنا لیتے ہیں، اور یہ دونوں غلط۔ افراط و تفرید اس سے بچنا محبت ہے، لیکن غلو سے بچنا کہ اس میں غلو نہ ہو۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں۔ جب ہم بیٹا نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں جب بیٹا نہیں مانا تو تم نے کیا مانا؟ مانا ہی نہیں۔ ہمیں یہ الزام دیتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم مانتے ہیں۔ کوئی سنی ایسا نہیں جو سیدنا علی کو نہ مانتا ہو، پھر وہ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ میرے موبائل میں ایک کلپ پڑا ہوا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک طبقے کے کوئی ذاکر قسم کے لوگ ہیں، وہ ہر مسلک میں ہوتے ہیں، جنہیں ہم عوامی خطیب کہتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے کسی بھی طرح کا مرچ مسالہ ڈال دو، انہیں یہ پرواہ ہوتی ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا۔ پنجاب کے ایک مشہور خطیب ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کندھے پر جو رومال رکھتے ہیں
اس کے ایک کونے میں پیاز کا پانی لگایا ہوا ہوتا ہے. یہ مشہور ہے پنجاب میں. پیاز کا ارک، جو پیاز کا پانی ہے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا جھوٹا واقعہ سنائیں گے تو پھر خود رونے والی شکل بنائیں گے اور اس رومال کے کونے کو پکڑ کے آنکھوں پہ لگائیں گے، گویا شو یہ کریں گے کہ وہ آنسو پوچھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ آنسو نکالنے کے لیے وہ کونا لگا رہے ہوتے. چونکہ پیاز کا پانی گھر میں خواتین بھی کچن میں کھڑے ہو کر اگر کاٹیں دور سے تو بھی اس کے اثرات ایسے آتے ہیں آنکھوں میں کہ پانی شروع ہو جاتا ہے. اور جب اس میں بھگویا ہوا رومال ہی آنکھوں پہ لگاؤ گے تو ظاہر بات ہے پانی تو آئے گا. اب یہ جو شعبدے ہیں یہ ہر مسلک میں شعبدہ باز موجود ہے، ہر مسلک میں موجود ہے. اب وہ ایک عالم ان کے یہ کہتے ہیں کہ علی کی عبادت کرنی چاہیے، علی کی بندگی کرنی چاہیے، اس لیے کہ تم خدا کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بڑی ذات ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے. دوسرے صاحب کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو اللہ کا بھی خالق ہے، علی تو اللہ کا بھی خالق ہے. مجھے بتلائیے اس بندے کے ایمان میں کچھ باقی بچا ہے؟ کچھ باقی بچا ہے؟ ابھی کل کی خبر ہے اکاڑا میں ایک سبیل لگائی گئی ہے نشائیوں کے لیے، آپ نے شاید سنی ہوگی یقیناً. پوری سبیل میں بھنگ لگائی گئی اور دنیا جہان کے نشائی پلٹے پڑے، بڑے مزے آ رہے ہیں اور حیدر حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں اور سبیل میں بھنگ پی رہے ہیں. اب کوئی پوچھے بدبخت ہو تم لوگوں نے یہ حضرت حسین کے ساتھ ٹھٹھا کیا، حضرت علی کے ساتھ مذاق کیا، بھنگ کی سبیلیں لگاؤ تم ان کی یاد میں، وہ تو ان چیزوں کو حرام کرنے والے تھے. یہ دیکھیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے. ایسے علماء کے پروگراموں میں بیٹھا کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے پنجاب میں ایک جلسہ تھا، میں بھی اس میں شریک تھا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جو عوامی خطیب کہلاتے، ان میں سے ایک تھا. نام میں احتراماً نہیں لے رہا. ان کے آگے جو ٹیبل رکھی ہے نا، پوری ٹیبل موبائلوں سے بھری ہوئی. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ خطیب لوگوں کو پسند ہے، لوگ سننے کے لیے اپنے موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ٹیبل پہ موبائل رکھے ہوئے، پوری ٹیبل موبائلوں سے بھری ہوئی. پھر میں نے دیکھا مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، جنہیں آپ کبھی درس بخاری میں بھی بلاتے ہیں، پھر ان کا خطاب، جیسے ان کا خطاب ہوا سب نے موبائل اٹھا لی، سب نے موبائل اٹھا لی. کیوں؟ ہمیں قرآن حدیث کی بات سننی ہی نہیں ہے، یہ ہم نے تہیہ کر لیا. ہم نے لطیفے سننے ہیں، ٹھٹھے سننے ہیں، جھوٹ سننا ہے،
मस्खरापन देखना है और दीन की कोई बात नहीं सुननी, किसी आलिम को नहीं सुनना। अल्लाह के बंदे अपने शौक को बदलो, इस मिजाज को तब्दील करो, इस मिजाज को बदलो ताकि दुनिया की इस्लाह हो। महज ज़ायके चेक नहीं किया करो। सारी रात जलसा सुना फजर की अजानों तक, सुबह लोगों ने एक दूसरे को बताया, जब बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अच्छा मौलवी साहब ने क्या कहा था? यार ये तो याद नहीं है पर मजा बड़ा आया। ये सारी रात जागना सिर्फ मजे के लिए और पल्ले कुछ ना पड़ना, इससे क्या हासिल, इससे क्या हासिल है? अल्लाह ताला ने ये जो नेक लोग भेजे हैं दुनिया में, वो इसलिए भेजे हैं कि हम उन नेक लोगों को देखकर अपना किरदार, अपनी सीरत, अपनी चाल ढाल हम उसके मुताबिक बदलें। काम उनके अच्छे हैं, लेकिन अब आप देखिए हर बंदा कहता है कि माशाअल्लाह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी। मानते हैं कुर्बानी दी, ठीक है कुर्बानी दी, लेकिन जब कोई कुर्बानी देता है तो उसका ये अमल वाह कहने के काबिल है या है कहने के काबिल है? अगर तो बुरा किया है तो है, इसने क्या कर लिया, और अगर अच्छा किया है तो फिर तो वो वाह के काबिल है, वाह के लायक है। लेकिन आज वाह हुसैन कहने वाले कितने हैं? सीना को भी करके है हुसैन, है हुसैन, सीना पीटे जाएंगे, है हुसैन। अब आप नमाज पढ़ के घर जाएं, जुम्मा पढ़ के घर जाएं, तो आपको पछतावा होगा कि है मैंने जुम्मा पढ़ लिया, है मैंने जुम्मा पढ़ लिया। आपने ये अच्छा काम किया तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुम्मा पढ़ा। और एक तरफ तो जफर अली खान का वो शेर बड़ा याद आता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे भाई इस्लाम पहले भी जिंदा था, नबी करीम के ज़माने में भी जिंदा था, अबू बकर के ज़माने में भी जिंदा था, उमर फारूक के ज़माने में भी जिंदा था, उस्मान गनी के ज़माने में भी जिंदा था, अली अल मुर्तज़ा के ज़माने में भी जिंदा था, हज़रत मुआविया और हसन के ज़माने में भी जिंदा था। मर नहीं गया था इस्लाम, सब भी जिंदा था। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब भी तुम पर मुसीबतों की उफ्ताद आ पड़े उस वक्त तुम पर दो जिम्मेदारियां बहैसियत मुसलमान के आयद होती हैं। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम मदद हासिल करो नमाज के जरिए भी और सब्र के जरिए भी। जब भी अल्लाह ताला तुम्हें आजमाइशों की चक्की में पीसे, सब्र का हक अदा कर दो, और जब तुम पर इनामो किराम की रहमतों की बरखा बरसे तो शुक्र का हक अदा कर दो। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए नमाज के जरिए मदद हासिल करो। इनमें से मुझे बतलाइए जिन लोगों ने हजरत हुसैन की मोहब्बत में
भंग की सबीलें लगाई, इनमें से कितने लोग होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे। नमाज वाले कभी भंग के, शराब के करीब नहीं जाते, इन चीजों के मुसलमान करीब नहीं जाते। वही लोग जाते हैं जो नहीं समझते, इन मोहब्बतों को नहीं समझते। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा कहो नहीं। एक बात यहां ये भी अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, कुरान ने उनके मरने से इनकार नहीं किया, मुर्दा कहने से इनकार किया। शहीद हमेशा वही होता है जो अल्लाह की राह में मर जाए, अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। इसीलिए कुरान ने भी लफ्ज़ वही इस्तेमाल किया, मन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं। लोग मिसालें देते हैं, मियाँ शहीद जिंदा होता है, अजीब जिंदगी है शहीद की। ये अकीदा रखने वालों से जरा पूछ के तो देखिए, क्या शहीद को कब्र मिलेगी कि नहीं, उसको दफन किया जाएगा कि नहीं, जनाजा पढ़ा जाएगा कि नहीं। बोलेंगे जनाजा भी होगा, दफन भी होगा, कब्र भी मिलेगी। उसकी बीवी बेवा कहलाएगी कि नहीं, बोलेंगे बेवा कहलाएगी। उसकी बीवी इद्दत बैठेगी कि नहीं, बोलेंगे इद्दत बैठेगी। इद्दत के बाद क्या उसे इख्तियार है कि दूसरा निकाह कर लें? किसी आलिम से पूछिए, बोलेंगे कर सकती है। की है लोगों ने, कितने मुजाहिदीन ने शादियां की, 3-3, 4-4 शादियां की। तो मुझे बताइए, जिसका पहला शौहर जिंदा हो वो दूसरा निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती। जिंदे को कब्र में डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा। जिंदे का जनाजा होगा? नहीं होगा। ये कैसा जिंदा है? ये जिंदगी बरज़खी जिंदगी है, उसका दुनिया की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। और बरज़ख में हर शख्स को जिंदगी हासिल है, बस फर्क इतना है, कोई दुख में है, कोई सुख में है। सुख वाली को हम जिंदगी कहते हैं, दुख भरी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते। ये फर्क है बुनियादी। आपसे भी अगर कोई पूछता है, अगर आप बड़े खुशहाल हैं, बच्चों की शादियां कर दी हैं, बच्चे अपने अपने कारोबार में तरक्की कर गए हैं, सबके अलग अलग बंगले हैं, आप भी बड़े खुशहाल हैं, बेटे आपके फर्मा बरदार हैं, सारे आपकी खिदमत करते हैं, आपको किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। अब्बा हमें बताइए ना, हम किस लिए हैं, हमें बताइए। फिर आपसे कोई पूछे बुजुर्गों कैसी गुजर रही है, बेसाख्ता बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूं अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे जैसी अल्लाह ने मुझे दे रखी, इसलिए कि वो खुश है। और अगर कोई ऐसा हो जिसकी अपनी जिंदगी अजीरन हो, जेब खाली हो, दुकान बिक के बीमारियों पे इलाज के लिए लग गई हो, बच्चे नाफरमान हो, बच्चों ने घर से निकाल दिया हो,
اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جوان اولاد کے ہوتے ہوئے، اور اس سے کوئی پوچھے کہ سلیم میاں کیسی گزر رہی ہے، اگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولے گا تو آنکھوں میں آنسو ضرور لے آئے گا اور بولے گا کہ کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں۔ جو دل سے لبوں تک آ نہ سکے وہ بات سنے تو کون سنے، جو غم کی ہوا سے کھلتے ہیں وہ پھول چنے تو کون چنے، اسے پھر وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ اسی فارمولے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہ جو دوزخ ہم نے بنائی ہے اس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، نہ زندگی ہے نہ موت۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کی شکل میں لائے گا، سب کے سامنے موت کو ذبح کرے گا اور کہے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، آج کے بعد موت کسی کو نہیں آئے گی۔ لیکن زندگی تو ہوگی نا، لیکن اللہ نے کہا دوزخ میں نہ زندگی ہے نہ موت، اسی لیے کہا کہ زندگی انسان اسی کو کہتا ہے جس میں سکھ ہو، جس میں سکھ ہو، چین ہو، اور دوزخ میں سکھ چین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ ہاں دکھ ہے، لیکن دکھ بھری زندگی کو کوئی زندگی کہتا ہی نہیں۔ ہم اس زندگی کو کہتے ہیں یار ایسا جینا بھی تو کیا جینا، اس سے بہتر تھا کہ ہم مر جاتے۔ کیونکہ جب افسوسناک کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے نا تو انسان کہتا ہے کاش میں مر جاتا۔ مریم علیہ السلام کو فرشتے نے خبر دی، مریم اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا۔ انہوں نے کہا میں تو کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، مجھے کسی بشر نے، کسی جن نے، انسان نے آج تک چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية۔ اے مریم یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ بیٹا کیسے ہوگا، لیکن تیرے رب نے یہی کہا ہے اور اس نے کہا ہے تو ہوگا، کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، اور ایسا کرنا رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ اور جب انہیں تکلیف محسوس ہونے لگی ویرانے میں علیحدگی اختیار کی، قرآن یہاں جملہ وہی کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام ماتھا پکڑ کر رونے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود نہ رہا ہوتا، میرا نام و نشان نہ رہا ہوتا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بھلائی ہوتی، لوگوں میں میرا کوئی ذکر نہ ہوتا۔ آج تو گویا میری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، کنواری ہو کر جب گود میں بچہ لے کر جاؤں گی، قوم تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، کس کس کا منہ بند کرتی پھروں گی۔
جویا جب بھی کوئی دکھ کی خبر انسان دیکھتا ہے یہی تمنا کرتا ہے کاش یہ سننے سے پہلے یہ دیکھنے سے پہلے میں مر چکا ہوتا۔ چنانچہ جنگ جمل میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے، انہوں نے حضرت حسن کو بلایا۔ جب حضرت علی کا گروہ حضرت معاویہ کا گروہ جنگ صفین میں جنگ جمل میں گتھم گتھا ہے، حضرت علی نے دیکھا تو رو پڑے، بیٹے سے کہا بیٹا میں مسلمانوں کو لڑتا دیکھ کر دل میں یہ تمنا کر رہا ہوں کاش آج کے دن سے 20 سال پہلے میں مر چکا ہوتا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے الفاظ ہیں، آج کے دن سے 20 سال پہلے میں مر چکا ہوتا، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے نسبتاً یہ منظر دیکھنے کے۔ حضرت حسن نے کہا ابا جی اللہ کی قسم میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں لڑائی کا۔ حضرت حسن ایک عجیب شخصیت کے مالک تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی خاص دعا تھی ان کو، اس دعا کا اثر سیدنا حسن میں زندگی بھر رہا کہ میرا یہ بیٹا ہے جو سید ہے، سردار ہے، اور اہل جنت کے نوجوانوں کا بھی سردار ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور وہ عظیم گروہ کون سے تھے؟ جو اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے عظیم کہلائے، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کا گروہ اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ۔ اللہ کے حبیب نے دونوں کو عظیم کہا، اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ۔ کم بختو تمہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ تم 2 ان عظیم گروہوں میں سے ایک گروہ کو تو مسلمان مانو اور دوسرے گروہ کو مسلمان ہی نہ مانو؟ یہ کس نے اختیار دیا تمہیں؟ اللہ کا رسول دونوں کو مسلمان بھی مانتا ہے اور دونوں کو عظیم گروہ بھی مانتا ہے۔ اللہ کے رسول کی عدالت کے فیصلوں کے بعد کسی عدالت کی ضرورت ہے؟ پھر مسلم شریف کی اس صحیح روایت کا غلط مفہوم نکالا جاتا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، اے عمار افسوس کہ تجھے فیعت الباغیہ تقتل فیعت الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ روایت سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھا باغی گروہ تو حضرت معاویہ کا گروہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے حضرت یاسر کو قتل کیا۔ حالانکہ حدیث میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ حضرت یاسر کو ابو معاویہ کے بندے نے قتل، حضرت معاویہ کے بندے نے قتل کیا، ان کے گروہ میں سے کسی نے قتل کیا، کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ فیعت الباغیہ کون ہے؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہماری تاریخ 2 گروہوں کی مرہون منت ہے۔
یہ جو فیت الباغیہ ہے وہ خوارج کا گروہ ہے، جو کچھ حضرت معاویہ کی طرف تھے، کچھ حضرت علی کی طرف تھے۔ ان کی زندگی کا مشن رہا کہ مسلمانوں کو کبھی جڑنے نہیں دیا۔ جب بھی مسلمان جڑنے لگتے یہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے اور نزاع ایسا پیدا کرتے کہ دونوں میں فساد ہو اور صلح جو ہے وہ لڑائی میں تبدیل ہو جائے، صلح جنگ میں بدل جائے۔ اس گروہ نے قتل کیا جو باغی تھا۔ پھر دوسری بات، آج تک کسی نے اس مسئلے پر یوں نہیں سوچا، اگر یہ معاملہ اتنا آسان تھا کہ اللہ کے رسول نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یاسر تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث ہر صحابی کے ذہن میں بیٹھی ہوگی اور ہر صحابی ایسے انتظار میں ہوگا کہ دیکھتے ہیں یاسر کو کون قتل کرتا ہے، تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، نکھیڑا ہو جائے کہ کون باغی ہے اور کون باغی نہیں ہے۔ پھر اگر حضرت یاسر کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ نے قتل کیا ہے تو یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ کیوں کبھی زندگی میں اپنے خطبات میں، اپنے فیصلوں میں اس بات کو نہیں لائے کہ میاں فیصلہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حضرت یاسر کو باغی گروہ قتل کیا تھا اور یہ معاویہ کے گروہ نے قتل کیا ہے، لہٰذا ہم حق پر ہیں، معاویہ والے باغی ہیں۔ حضرت علی نے کبھی اس دلیل کو بطور دلیل استعمال نہیں کیا، ورنہ یہ تو بہت بڑا ہتھیار تھا حضرت علی کے حق میں، لیکن نہ اسے حسن نے استعمال کیا، نہ اسے حضرت حسین نے استعمال کیا، نہ اسے حضرت علی نے استعمال کیا۔ جن لوگوں کی زندگی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اگر یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے تو وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ساری ایسی باتیں میرے بھائی سمجھیے، اس حقیقت کو جانیے۔ ایک دوسرا پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے ایک بچے سے کہا، جاؤ، غالباً حضرت انس تھے، جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ گئے، واپس آئے کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر کہا بلا لاؤ۔ وہ گئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ گئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھا اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بد دعا دی اور نبی کے بلاوے پر نہیں آیا۔ یہ ایک دھوکہ دیا جاتا، سمجھیے اس حدیث کو۔ آپ نے بچے سے کہا معاویہ کو بلاؤ، اس نے آ کر کے کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اس بچے نے حضرت معاویہ سے جا کر کے کہا کہ اے معاویہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے جیسے فرض کیا میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اور باہر میرے والد صاحب آئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو نہیں پتا کہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اسپیکر نہیں ہے، باہر آواز بھی نہیں جا رہی۔ انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ قاری خلیل کو بلا کے لاؤ۔ بچہ آیا، وہاں شیشے سے دیکھا کہ میں تو جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ اس نے جا کر میرے والد کو بولا کہ قاری صاحب جمعہ پڑھا رہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا ہے یا نہیں بلایا، وہ جمعہ پڑھا، اس نے آنکھوں سے دیکھا جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ بچے نے دیکھا حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں تو خود سے جا کے بتایا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ بچے نے جھوٹ بھی نہیں بولا،
लेकिन समझने वालों ने झूठ बोला, जिन्होंने हजरत मुआविया पर यह तोहमत लगाई कि नबी के बुलावे पर नहीं आया, इसलिए कि हजरत मुआविया को बुलाया ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया कि अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाया है। मेरे भाई, बात को थोड़ा समझें, बात को थोड़ा, ये मामूली बातें नहीं हैं। किसी आम आदमी को हम लानत नहीं कर सकते, ये जाए कि आप सहाबा किराम पर लानत और तबर्रे के अल्फाज कहें और फिर कहें आपका ईमान भी सलामत, आपकी जन्नत भी महफूज। ये मुमकिन नहीं है। फरमाया मन यक़तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। जिस बंदे ने जानते बूझते किसी मुसलमान को कत्ल किया, उसे मालूम था कि ये मोमिन है, उसने कत्ल किया, फजज़ाउहु जहन्नम, अल्लाह कहता है कि उसका ठिकाना, उसकी जज़ा, उसका बदला दोज़ख है। खालिदन फीहा, उस दोज़ख में हमेशा रहेगा। ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गज़ब उस पर सवार है। वअअद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने बहुत बड़ा अज़ाब उसके लिए तैयार कर रखा है। जो बंदा किसी मुसलमान को, मोमिन को अमदन कत्ल करता है, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह ने उसके लिए जज़ा जहन्नम रखी है। आपको लानतें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात आज के खुतबे से सुनते चले जाइयो, दुनिया के अंदर आज तक दुनिया की किसी मुस्तनद किताब में, किसी भी मुस्तनद किताब में यजीद का हजरत हुसैन का कातिल होना, हजरत हुसैन के लिए कत्ल का हुक्म देना, हजरत हुसैन के लिए कत्ल की साजिश करना, या हजरत हुसैन के कत्ल के बाद खुशी का इजहार करना, चारों बातें दुनिया की किसी मुस्तनद किताब से साबित नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।